إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل جليس السوء وإنما مثل جليس الصالح كحامل المسك ونافخ الكير وحديث إلى آخره أخرجه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس پورے کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، مالک، حاکم، رازق، مربی، مشفق، پالنہار ہے. اور درود و سلام ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، اور درود و سلام ہوں آقائے نامدار تاجدار مدنی حبیب مصطفیٰ جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہدایت سے سرفراز فرمایا. معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعے میں میرا جو موضوع چل رہا تھا ہماری اچھی سوچ اور بری سوچ، یعنی حسن ظن اور سوء ظن، اسی موضوع کو انشاءاللہ الرحمن آج میں پورا مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے والا بنائے، اور حق کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر مجھے عمل پیدا کر دے، اور اس کے بعدہ پھر ہم تمامی حضرات کو، سننے والوں کو، سامعین اور سامعات کو، خواتین ملت اسلامیہ، میری مائیں اور بہنیں بھی، ان کو بھی، اور تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت سے سرفراز فرمائے. آمین تقبل رب العالمین. معزز حاضرین، آج کے اس موجودہ دور میں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ انتہائی دردناک دور ہے، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو. ہر اعتبار سے آج ہم ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. اور میں یہاں خصوصاً اپنی یہاں مسجد اور اس مسجد کے تمام مصلیان کو میں یہ بارہا دیکھ رہا ہوں، اور اس چیز کا اندازہ مجھے ہو گیا ہے الحمدللہ کہ الگ الگ آدمی اپنی اپنی نفسیات میں الگ الگ طریقے کی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے مجھے. یعنی جیسی سوچ اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، دی ہے، انسان وہ جس طریقے کی سوچ رکھتا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العالمین اسے اس کی رہنمائی کرتا ہے اللہ رب العالمین. یہ اسی موضوع پر آج میرا یہ خطاب انشاءاللہ الرحمن رہے گا. تو آئیے، اچھی سوچ کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی کہ اگر اچھی سوچ اگر ہماری ہے، بہترین سوچ اگر ہماری ہے، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظن عبدی بی فإن خيرا لي خيرا له وإن شرا لي شرا له. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی جامع حدیث ہے کہ ان ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کی سوچ کے مطابق اس کو جزا، سزا، ساری چیزوں کا بدلہ میں دیتا ہوں. انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان کو اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور بہترین سوچ رکھنی چاہیے، چاہے وہ اپنے گھر کے تعلق سے ہو، اپنی ماں بہن بیٹی کے تعلق سے ہو، اپنی بیوی کے تعلق سے ہو، اپنے بھائی کے تعلق سے ہو، اپنے رشتہ دار اعزاء و اقربا کے تعلق سے ہو، یا کسی اور انسان کے تعلق سے ہو، یا کوئی باہر سے آئے ہوئے ہو ان لوگوں کے تعلق سے ہو. جیسا اہل مدینہ کتنی بہترین سوچ رکھا کرتے تھے، جبکہ 500 کلومیٹر کی دوری سے لوگ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تھے، جو بے یار مددگار تھے، ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کسی کے پاس تو بیویاں بھی نہیں تھیں، لیکن اس کی نظیر اور اس کی مثال مسلمانوں اللہ رب العالمین نے ایسا دیا کہ انصار مدینہ کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی کہ انصار مدینہ وہ بات کہا کرتے تھے کہ تم بے یار و مددگار اے مہاجرین
دن تم لوگ آئے تھے اور مکے سے جب آئے تھے تو تمہارے پاس کلاش تھے، تمہارے پاس کھانے پینے کے سامان بھی نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو کھول دیا اور بہترین سوچ رکھتے ہوئے انہوں نے مہاجرین کے تعلق سے اتنا بہترین سوچ رکھا کہ اپنے اپنے کاروبار میں بھی ان کو شامل کیا۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اور انصاریوں کے متعلق نبی کائنات یہ کہا کرتے تھے الانصار شعار والناس تشاء، انصار میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تھے اور مدینہ کے لوگوں کی یہ چیزیں دیکھ کر کے اللہ کی قسم وہ لوگ کہا کرتے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ انصار میرے دل کا حصہ ہیں، انصار میرے کیا کہتے ہیں دل کے ٹکڑے ہیں۔ یہ کون کہا کرتے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کی سوچ کتنی بہترین رہی ہوگی، کتنی عمدہ انصار مدینہ کی سوچ رہی ہوگی کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور ان کو باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ بے یار و مددگار مکے سے مدینہ آئے تھے جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، تو اللہ رب العالمین نے انصار مدینہ کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے نرم کر دیا اور اتنا کشادہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو کیا کہ آج پورے دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ اور اللہ رب العالمین کتنے خطبے ہوتے ہوں گے، کتنی مسجدیں ہیں پورے ہندوستان میں، کئی لاکھ مساجد ہیں اور ان تمام مساجدوں میں جو خطبے ہوتے ہیں انصار مدینہ کی تعریف ہوتی ہے ان تمام مساجد میں، اور پورے دنیا میں کئی ارب خرب مسجدیں ہیں ان تمام مساجدوں میں انصار مدینہ کی تعریف ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی مسجد میں انصار مدینہ یعنی مدینہ کے جو انصار تھے جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مہاجرین صحابہ کی مدد کی تھی، کبھی بھی کسی نے یہ الفاظ نہیں کہا کہ تو یہاں سے مکے سے مدینہ آیا ہوا ہے کمانے کے لیے آیا ہوا ہے، یا یہاں پر یہ تو قلاش تھا، بے یار و مددگار تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یہاں پر اس لیے آیا ہے۔ یہ کبھی انصار مدینہ نے یہ جملہ نہیں کہا۔ لہذا مسلمانوں، آج کوئی کہیں سے بھی آیا ہوا ہو اس کی قدر کریں اور عزت کریں۔ اور یہ میں انصار مدینہ کا اگزامپل دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی سے پہنچی ہے تو منافقین مدینہ سے پہنچی ہے، جو اسی میں منافق صفت کے لوگ تھے، جو میں بات کر رہا تھا پچھلے جمعے میں کہ نبی کے بیوی کو بھی نہیں چھوڑا انصار ہے وہ ان منافقین نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر بھی تہمت لگا دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی، غزوہ میں بتلایا تھا کہ 82 جنگیں لڑی ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، 23 سال 2 مہینے 12 دن کی زندگی میں، اور ان 82 جنگوں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو لے جایا کرتے تھے، اس میں اپنی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نمبر آیا، ان کو لے کر کے گئے، اور وہاں سے جب واپسی پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، پڑاؤ سے وہ قضاء حاجت کے لیے گئی، اور جب وہاں سے واپس آئیں تو قافلہ نکل چکا تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی جگہ پر رکی رہی، یہاں تک کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کر کے کافی آگے دور نکل گئے، لیکن حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پیچھے متعین کیا تھا کہ اگر کسی کا کچھ سامان گر جائے تو تم جنگ میں پیچھے سب چیزوں کو، سامان کو دیکھتے ہوئے آؤ اور ان سامان کو چکتے ہوئے آؤ۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات کی بیوی اما عائشہ ام المومنین، تمام مومنوں کی مائیں، پوری دنیا کی ماں اور ہم مومنوں کی ماں
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب پہنچے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے پاس جب پہنچے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر ان کے اپنے ہودج کو جو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر ہودج بولتے ہیں، ہودج کو نیچے رکھ دیا، اما عائشہ کو بٹھایا، اس کے بعد ہودج اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھا، اونٹ کے اوپر رکھا، اور جا کر کے وہاں پر قافلے میں جب ملے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار میں بلا رہا ہوں، اگر منافقین والی صفت اگر مسلمانوں اگر ہمارے اندر ہے، میں کچھ سزا نہیں دے سکتا، یہاں کا کوئی بھی آدمی کسی منافق کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ دل کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور جب دل میں ہماری خرابی پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں میں آتا ہوں انشاءاللہ الرحمن، ابھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں وہ حدیث۔ تو ان منافقین میں سے جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا صفوان کے ساتھ میں نبی کی بیوی، کچھ بات تو ضرور ہے۔ دیکھیے منافقین کی جو سوچ ہوتی ہے کتنی گھٹیا اور کتنی خطرناک ہوتی ہے، وہ سوچ بری سوچ کا وہ حامل وہ منافق نبی کائنات کی بیوی پر الزام تراشی کر گیا، اور الزام لگایا اس نے کہ نبی کی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلط تعلقات ہیں صفوان کے ساتھ میں۔ اللہ اکبر، آسمان ہل گیا، زمین ہل گئی، زمین کانپ گئی، اس بات سے ان منافقین کی اس چیز سے اور اس کی تھاٹ سے، اس کی سوچ سے۔ مسلمانوں اگر یہ گندی سوچ اگر ہمارے اس میں ذہنوں میں اگر ہے تو وہ آج میں عالم اعلان کہہ رہا ہوں، اور یہی نہیں میری بات جہاں تک پہنچے گی وہاں تک میں کہتا ہوں کہ اپنی اس منافقانہ صفت کو، منافقانہ رویے کو وہ نکال دے اور اس چیز کو پاک کر لے، اس سے اپنے دل کو پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے اس تمام صفتوں سے، کیونکہ منافقین کی جو صفت ہوتی ہے دل والی صفت، دل کے اندر وہ کیفیت کو کوئی انسان واضح نہیں کر سکتا، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے کوئی آدمی نہیں بیان کر سکتا۔ اگر میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، آپ نے مجھ سے کہا کہ مولانا مجھ سے بہت ہی نفرت کرتے ہیں، نہیں میں نہیں نفرت کرتا آپ سے، تو آپ واضح نہیں کر پائیں گے اس چیز کو کہ حقیقی معنوں میں مولانا مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، دل کی کیفیت کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی دل کے متعلق قیامت کے روز فیصلہ کرے گا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اس نے فیصلہ کیا اور اس نے تمام صحابہ کو بلایا اور کہا کہ نبی کی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق صفوان کے ساتھ میں ہے۔ اللہ، اما عائشہ جب پہنچی ہیں وہاں پر مدینے میں تو خود بیان کرتی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی محبت ہوا کرتی تھی میرے ساتھ میں، وہ محبت ایک دم بالکل پھیکی پڑ گئی، میرے پاس نہیں آیا کرتے تھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں منافقین نے اتنا بڑا ٹھیکرا پھوڑ دیا نبی کائنات کی بیوی پر، اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے 1 مہینے تک اما عائشہ کو آزمائش میں رکھا، اور اللہ اکبر دبلی پتلی تھی بیچاری، روتی رہی، دن رات روتی تھی، دن رات روتی تھی، اور رونے کی یہ کیفیت کہ اپنے باپ کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا، کہا کہ اپنے ابا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں جا رہی ہیں، نبی نے اجازت دے دیا، چلی گئی، گھر پہ چلی گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں ام رومان آئیں پاس میں، کہا کہ بیٹا اگر تم نے ایسی غلطی کی ہو تو اللہ سے معافی طلب کر دو۔ کہا اے میری ماں، اللہ رب العالمین آج میں اپنی گواہی میں اپنے زبان سے دوں تو کیا بات، آج مجھے وہی جملہ یاد آ رہا
ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں کیا تھا، اور ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد میں پھر بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے اور ان کے بھائی مجرم بن کر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، 11 کے 11 بھائی مجرم بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین جب آ جاتا ہے اس پر مسلمانوں تو بھیک منگوا لیتا ہے، اللہ رب العالمین بھیک منگوا لیتا ہے۔ دشمنی اور حسد کی آگ میں جلنے والوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے نصیحت اور عبرت پکڑ لینا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے نفرت کیا، یوسف سے حسد کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں تو مصر کا بادشاہ بنا دیا اللہ رب العالمین نے، لیکن ان کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا اللہ رب العالمین نے ان کے بھائی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ جسے چاہے جس چیز سے نواز دے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اس لیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک کہ اللہ میرا سب سے بڑا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ رب العالمین۔ آج لوگ گاڑیوں پہ لکھواتے ہیں بادشاہ، اور ایک تو اور چیز گاڑی میں چل رہی ہے بہت بہترین چیز، القصوہ لکھواتے ہیں لوگ، القصوہ۔ ارے کیوں نبی کی اونٹنی کی بے عزتی کرنے والوں، ساری چیزیں سنت کے خلاف کرنے والوں، اور سود اور پیاز کے اوپر اس گاڑی کو نکالنے والوں، اور اس پر لکھتے ہو القصوہ نبی کی اونٹنی، شرم نہیں آتی ہے نبی کے سنتوں کا مذاق اڑانے والوں۔ اللہ رب العالمین جس دن مذاق اڑائے گا ہمارا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ آج جتنے بھی ہمارے ملک ہندوستان میں ہی نہیں، جتنے سیلاب زدہ ہیں، پوچھو ان سے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، اللہ رب العالمین ایک ذرہ برابر مہلت نہیں دیتا ہے، سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا ہے، ایسے تباہ و برباد کرتا ہے کہ انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی گئی، تہمت کس نے لگایا؟ منافقوں نے لگایا۔ منافقین اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے زیادہ منافقین سے نقصان پہنچا اسلام کو۔ کافروں سے، مکہ کے کافروں نے کچھ بھی نہیں اسلام کو نقصان پہنچایا، اور آج وہی کیفیت سیم تو سیم آج ہمارے ہندوستان کے اندر ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی کو مسجد میں آنے کے لیے کسی کافر نے روکا ہو۔ کوئی مائی کا لال دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ مسجد میں آنے کے لیے کسی بھی مسجد میں آدمی جائے کہ کوئی کافر روکتا ہو اور اس نے ہمیں روکا ہو کہ مسجد میں تو نہ جا نماز پڑھنے کے لیے۔ کفار و مشرکین مکہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دشمن تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے دشمن نہیں تھے وہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے ڈالتے تھے، گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچتے، نشان بن جاتا تھا، آنکھیں ابل آتی تھی نبی کائنات کی۔ تب بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ اور آج ہمارا بہانے بنا کر کے انشاءاللہ کا مذاق اڑاتے ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ آتا، انشاءاللہ آتا، انشاءاللہ آتا کہتے ہو نا خوب۔ ارے انشاءاللہ کا جس دن معنی سمجھ جاؤ گے، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں آنے سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا مسلمانوں، کوئی چیز نہیں روک پائے گی، شیطانی طاقتیں بھی نہیں روک پائیں گی انشاءاللہ الرحمن اللہ کے گھر میں آنے سے۔ جس دن انشاءاللہ کا معنی سمجھ جاؤ گے اور انشاءاللہ کی ساری ترکیبیں سمجھ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا اس منافق نے، رئیس المنافقین۔ اور صرف اس منافق نے الزام کیوں لگایا تھا جانتے ہو؟
مدینے کا سردار بننے والا تھا، بہت بڑا آدمی بننے والا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو اس کی سرداری چلی گئی بیچارے کی۔ اس سرداری کی وجہ سے اتنی دشمنی نبی کائنات سے ادا کیا اس نے کہ اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ لیکن اس کو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا قرآن مجید کے 10ویں پارے میں، اٹھا کے پڑھیے گا سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کائنات کے اوپر ایک آیت کریمہ نازل کی، لَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة، اے نبی کائنات اگر ان منافقوں کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی اگر ان کی مغفرت کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے تو آپ کی مغفرت رد کر دی جائے گی، مغفرت کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ آئیے ان منافقین کی صفت سے اللہ رب العالمین ہمارے اور دلوں کو محفوظ کر دے اللہ رب العالمین۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ ہدایت کی دعا نہیں مانگتے اللہ رب العالمین سے، سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دنیا کی سرداری، نبوت، ساری چیزیں ملی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ نبی کو ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ، اچھی سوچ اگر ہے ہماری اور آپ کی تو اللہ رب العالمین ہماری سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ان ظن عبدی بی فإن خیرا لی خیر اللہ۔ اگر انسان کی بہترین سوچ ہے، اچھی سوچ ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام معاملات میں بہتری کر دیتا ہے، اچھا کر دیتا ہے۔ اور یہ جانتے ہو اچھی سوچ ہماری اور آپ کی کب ہونی چاہیے؟ موت کے وقت میں، قرض دار ہو جائے تو اس کے وقت میں بھی ہماری سوچ اللہ رب العالمین سے اچھی ہونی چاہیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہم اور آپ اگر 1-2 لاکھ روپے کا قرضہ ہو جائے نا، پورے یہاں سے لے کر کے یوپی تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ آدمی قرضہ لیا ہے، اس آدمی نے قرضہ لیا تھا، اس آدمی نے قرض تھا، اور یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ دیکھ لو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ میں بتلا رہا ہوں، کتنی بہترین سوچ۔ 6000 دینار ان کے اوپر قرض تھا موت کے وقت، عبداللہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر سانس نکل رہی، روح نکل رہی ہے، اللہ رب العالمین اپنے مولا کو، اپنے غلام کو بلا کر کے اس کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، میں قرض دار ہو گیا ہوں، اگر میں مر گیا تو اے میرے غلام میرے قرضے کو میرے مولا سے ادا کروا دینا، میرے مولا سے کہہ دینا کہ میرا مولا میرا قرض کو ادا کر دے۔ ان کا غلام کہہ رہا ہے مولا کون ہے یہ؟ انتقال کر جانے کے بعد میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا یہ مولا کون ہے؟ کہا اس کے بعد میں جو دعا کیا انہوں نے حضرت زبیر کے انتقال کے بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری اور آپ کی سوچ کتنی بہترین ہوتی ہے۔ جب ہم اور آپ قرض لے لیتے ہیں تو کسی دوسرے کے سامنے جاتے ہیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے جاتے ہیں، بڑی لاچارگی کا اظہار کرتا ہے، ارے یار میں مقروض ہو گیا، میں تو یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، اور آپ کا بھائی خوب مزے لیتا ہے، خوب مذاق اڑاتا ہے۔ ارے ایسے مذاق اڑانے سے بہترین حسن ظن اللہ رب العالمین سے رکھو۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6000 دینار، 1000 دینار نہیں، 6000 دینار، بلکہ 6 لاکھ تک کا ان کے قرض جو تھے، اس قرض کو اللہ رب العالمین سے کہا، اپنے مولا سے کہا، اپنے غلام سے کہا میرے مولا سے ادا کروا دینا۔ اور ان کے مولا، ان کے غلام نے کہا کیا کہ اللہ اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے مولا، تو حضرت زبیر کی قرض کی ادائیگی کی رقم مہیا کر دے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کرنا تھا
کہ اللہ رب العالمین نے ایسے اسباب پیدا کر دیے، ایسے طریقے پیدا کر دیے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض ان کے غلام نے، ان کے مولا نے ادا کر دیا۔ اور جب بھی کبھی مقروض ہوتے تھے، حضرت زبیر کے جو غلام تھے وہ جب کبھی مقروض ہوا کرتے تھے، قرضدار ہوا کرتے تھے، تو کہا کرتے تھے اے زبیر کے مولا تو بہت بہترین قرض کی ادائیگی کرواتا ہے، تو میرے بھی قرض کی ادائیگی کروا دے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن نہیں ہے، اچھی سوچ نہیں ہے، اس لیے دنیا میں ہماری جیسی گھٹیا سوچ ہے ویسے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو چلا رہا ہے۔ اور اگر اچھی سوچ ہو جائے، بہترین سوچ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین سے ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری سوچ کو بہتر کر دے، میری بہترین سوچ کو کر دے، اللہ اچھی سوچ کر دے۔ اس لیے کہ بری سوچ رکھنے والے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات آیت نمبر 11، 12، 13 اٹھا کر کے پڑھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ بدگمانیوں سے، بری سوچ سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں، بعض بری سوچ کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے۔ اسم کے معنی گناہ ہے۔ ہم اور آپ کسی چیز کو ہلکے میں لے لیتے ہیں اور ہلکا سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسم ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ مومنین کو اللہ رب العالمین ساتویں آسمان سے، عرش سے سمجھا رہا ہے کہ بری سوچ نہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی برائی کی ٹوہ میں نہ لگو، اپنے مسلمان بھائی بھی تجسس نہ کرو، ولا تجسس، اور تجسس، اور اس کے بعد میں ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت بھی نہ کرو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے۔ فلانا ایسا ہے، دھمکانا ایسا ہے، وہ کرتے ہو نا برائی، فون لگا لگا کر کے۔ اللہ رب العالمین کا فون اور کال جس دن بچ جائے گا، اس دن سٹی پٹی گل ہو جائے گی آپ کی، کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے۔ اسی تار میں، اسی آواز میں، اتنی خطرناک آواز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی، ان بطش ربک لشدید، یقیناً اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کی جو سخت گرفت بہت ہی مضبوط ہے۔ جس کو پکڑتا ہے اللہ رب العالمین اسے موقع نہیں دیتا ہے کہ اسے موقع دے دے، اللہ رب العالمین ہلنے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ شداد نے فرمائی جنت، داخل ہونے گیا، دیکھنے گیا، معائنہ کرنے گیا، قدم بھی نہیں ڈال پایا اس کے دروازے پر، وہیں پکڑ لیا گیا، وہیں فوراً گرفت میں لے لیا گیا۔ جنت بیچارہ دیکھ نہیں پایا۔ یہ تو بڑے لوگوں کی، رئیس لوگوں کی بات ہے جنہوں نے جنت بنوا دی دنیا۔ اتنی عقل، اتنا پاور، اتنا وہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ساری عقل اور ساری چیزیں مٹی میں ملا دیا، منٹوں سیکنڈوں میں ڈھیر کر دیا۔ کہا نمرود شداد اپنی جنت کو دیکھنے سے پہلے آجا، ہمارے پاس آجا، میری گرفت میں آجا۔ اللہ رب العالمین نے بلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل کر کے کہ کسی سے بدگمانی نہ رکھو، کسی سے بری سوچ نہ رکھو، بری تھاٹ نہ رکھو، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ آج جاسوسیاں بھی بہت ہوتی ہیں، کیمرے لگا لگا کر کے جاسوسیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے بہت بہترین ہیں جو ہماری اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنے کے لیے کافی ہے، یہ کرامن اور
हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को लिखने के लिए। हमें अल्लाह पर यकीन नहीं रहा इंसानों को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हर मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसल हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करने वाला हो। लिहाजा तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, अपने मुसलमान भाई की कोई पीछे ग़ीबत भी ना करे, नहीं तो इसका अंजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीही, क्या तुम में से कोई आदमी पसंद करेगा कि क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुर्दा भाई को उसके सामने पेश करेगा, ले ये मेरे मुर्दा भाई का डिश मौजूद तेरे सामने, तनावल कर उसको। जैसे दुनिया में बकरे की कुर्बानी करके उसके गोश्त को नोच नोच करके खाता था, ले अपने तेरे मुर्दा भाई को मैंने तेरे सामने डाल दिया है। आज तेरी ये सजा है दुनिया में, पूरे सोच रखने की सजा, तजस्सुस और जासूसी करने की सजा, अपने मुसलमान भाई की ग़ीबत करने की सजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा युहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीही, आज खा अपने मुर्दा भाई का गोश्त। कोई खाएगा अपने मुर्दा भाई का, सगे भाई को, अल्लाह अकबर, कैसे कोई अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाएगा। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, कुरान की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात में ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल की है। सूरह हुजरात आयत नंबर इसमें 11, 12, 13, ये तीनों आयतों में से ये आयत करीमा देखिएगा, उठा करके पढ़िएगा। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा युहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीही मैतन फकरिहतुमूह, तो तुम में से कोई आदमी हरामी कराहियत महसूस करेगा अपने मुर्दा भाई की गोश्त खाने को, लेकिन दुनिया में तो खूब खाते हैं। और ये भी जान लीजिए कि अगर उलमा की भी बुराई करते हैं अगर आप, तो वो उससे ज्यादा खतरनाक गोश्त अल्लाह रब्बुल आलमीन, सबसे ज्यादा बदबूदार गोश्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे आता करेगा, ले इस गोश्त को तुम खा। दुनिया में तो खूब बेहतरीन बेहतरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे गाय का गोश्त, इसका गोश्त, उसका गोश्त, बकरे का गोश्त खिलाता था ना, खूब बेहतरीन से भुने हुए गोश्त खिलाता था। लेकिन आज तेरी सजा ये है, तेरी बुरी सोच की सजा ये है, तेरी जासूसी करने की सजा ये है, तेरी क्या कहते हैं उसकी सजा ये है, ग़ीबत करने की सजा ये है, अपने भाई के मुर्दा गोश्त को आज तू तनावल कर ले, खा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन पेश कर देगा हमारे सामने। कौन जाएगा बचाने के लिए? यहाँ तो अगर कोई आदमी परेशानी पड़ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज़ हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर बहुत अच्छी सिफत दी है कि कोई भाई परेशानी हो जाए तो उसके ताउन के लिए, मदद के लिए लोग दौड़ जाते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे रात के 2 बजे अगर जाए तो पहुंच जाए। ये बहुत बड़ी सिफत है अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे सिफतों से हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुज़य्यन कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन लेकिन बुराई करने के उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे लपेट में लेता है, कैसे पकड़ में लेता है, शिकंजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के आने से हमें और आपको डरना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने शिकंजे में ले ले, उससे पहले हमें अपनी सोच को अच्छी कर लेनी चाहिए। और ऐसे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हदीस जो जामी तिर्मिज़ी में इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि अबू ईसा तिर्मिज़ी इस हदीस को लेकर के आए हैं, ऐसे ही जामी तिर्मिज़ी के अंदर कि इन्नमा मिस्लु जलीसिस सूई व इन्नमा मिस्लु जलीसिस सालिह, अच्छे सोच वाले की मिसाल ये है जैसे कहामिलिल मिस्क, इत्र फरोश, इत्र बेचने वाले की जैसा। अगर इत्र बेचने वाला है, खुशबू बेचने वाला है, उसके पास अगर कोई आदमी बैठता है तो अगरचे वो खुशबू ना दे लेकिन उसके खुशबू के साथ में वो मुअत्तर होता रहता है, वो भी महकता रहता है। ये अच्छी सोच रखने वाले की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। व इन्नमा मिस्लु जलीसिस सूई कहामिलिल मिस्की व नाफिखिल कीर, और बुरी थॉट, बुरी सोच रखने वाले की मिसाल ऐसे है व नाफिखिल कीर, भट्टी के पास में बैठने की जैसा है। कोई आदमी भट्टी सुलगाता है और कोयले को गर्म करता है, आग जलाता है, कोयले उसकी जो शरारे और चिंगारियां जो जलती हैं और उससे जो धुआं निकलता है उससे इंसान के नाक में घुसता है तो पूरे फेफड़े ओफड़े सबको खराब कर देता है। आप तो सिगरेट पीने वाले को नहीं खराब होते हैं तो उससे क्या खराब होगा, है नी? सिगरेट पीने वाले क्या बेहतरीन से मजे ले लेकर के सिगरेट पीते हैं, अल्लाह अकबर। पी लो दुनिया में,
اللہ رب العالمین اللہ کی قسم 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا ہے، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک ٹائم ہم نے کیا کہتے ہیں تمباکو کا ایک بھی ذریعہ، ایک بھی وہ چیز اگر استعمال کر لیا منہ میں تو ہماری نماز قبول نہیں کرتا اللہ رب العالمین۔ اگرچہ میں کھاتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، میں اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیتا میں، لیکن تمباکو استعمال کرنے والے، سگریٹ استعمال کرنے والے، پوچھو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھیپھڑے کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ کبھی آپریشن کراتے ہیں تب دیکھ لو ان کے پھیپھڑوں کو۔ اللہ رب العالمین آپریشن کرائے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے آپریشن کروائے، جس کا آب زمزم سے دل کو دھلا گیا، نبی کائنات کے دل کو دھلا گیا تھا اور ساری غلاظت اور گندگی کو نکال دیا تھا۔ جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے تیرے سینے کو چاک نہیں کیا، تیرے سینے کو نہیں کھولا؟ کیا پڑھتے ہیں مولا؟ قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی پڑھاؤ، جس کے ذریعے سے تم نجات پاؤ گے، نجات پاؤ گے۔ مسلمانوں، اگر یہ چیزیں ہم نے اور آپ نے نہیں کیا اور اپنے اسی ہر دھرمی پر قائم و دائم رہے، یقین مانو میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عائشہ، میں پل صراط پہ تمہارے کام نہیں آ سکتا، میدان محشر میں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، میں کسی کے بھی کام نہیں آ سکتا۔ اے عائشہ، اے میری بیٹی فاطمہ، تم اچھی عمل کر لو، نیک عمل کر لو، اس لیے کہ وہاں میں کام نہیں آ سکتا تمہارے۔ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں اور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، کون؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ آج کی ہماری مائیں اور بہنوں کی سوچ یہ ہوتی ہے، ہمارا شوہر مالدار ہے نا تو وہ ہمیں ساری چیزیں دے دے گا، لیکن وہاں آخرت میں اللہ رب العالمین کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، بتلایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اچھی سوچ رکھنے والوں اچھی سوچ رکھو، اس لیے کہ اچھی سوچ کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے اور بری سوچ کو، گندی تھاٹ کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اور حلال قرار دیا کس لیے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 13 اٹھا کر پڑھیے گا، 18ویں پارے۔ اللہ رب العالمین نے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، جب اماں عائشہ کے اوپر جب الزام لگایا منافقوں نے تو تم نے اچھی سوچ کیوں نہیں رکھی؟ ظن المؤمنون، ظن المؤمنون، اے مومنوں، اے میرے صحابہ، نبی کے صحابہ، تم نے اچھی سوچ کیوں نہیں رکھی تھی اس وقت؟ اللہ اکبر۔ آج جن کے گھر مسجد کے آزو بازو میں ہیں بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر گئے ہوں گے مدینے میں، دیکھا ہوگا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایسے تھوڑی دوری پر ایسے تھا، بالکل قریب میں تھا ابو ایوب انصاری کا گھر۔ اور جب نبی کی بیوی پر الزام لگایا گیا، اللہ کی قسم حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اے ام ایوب، اگر تمہارے متعلق کوئی کہے کہ اے ام ایوب تم فلاں کے ساتھ تمہیں کوئی اس طریقے کا الزام لگائے جیسے اماں عائشہ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا تو تمہاری سوچ کیا ہوگی؟ وہ ابو ایوب انصاری جو نبی کائنات جب مدینے پہنچے تو نبی کائنات سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے کا شرف حاصل ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر اماں عائشہ پر جو الزام لگایا منافقین نے، اس الزام کو اگر تمہارے اوپر لگایا جاتا تو تمہاری سوچ کیا ہوتی؟ کہا کہ اے ابو ایوب، یہ الزام تو معمولی، میرے اوپر بھی اگر کوئی الزام اگر لگا دیتا تو میں اس کو کمتر سمجھتی، لیکن اماں عائشہ کے اوپر جو الزام لگا دیا ہے، جس نے بھی لگایا ہے، اس الزام کو میں بالکل بری الذمہ ہوں اس الزام سے، اور اس الزام کو میں بری کرتی ہوں۔ کون کہہ رہی ہیں؟ ام ایوب کہہ رہی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہہ رہی ہیں۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کی بھی ایسی ہی سوچ ہونی چاہیے، اپنے بہنوں کے تعلق سے، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے، اپنے گھرانے والوں کے تعلق سے اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں کی سوچ اچھی ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ ام ایوب نے جو سوچ اور جو تھاٹ ظاہر کیا ہے وہ اللہ اکبر آج سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے، اور تمام خطبہ ائمہ عظام بڑے بڑے خطبہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے منبر پر بھی وہ واقعات بیان ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جو منبر بنایا گیا ہے، جس منبر پر وہ ائمہ اور وہ دعاۃ وہ مبلغین وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورت کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کتنی خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ تو مسلمانوں، آج ہماری سوچ بڑی عمدہ ہونی چاہیے۔ اگر ہماری سوچ گندی ہے، گھٹیا ہے، غلط ہے، تو اس چیز کو اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ ہماری سوچ کو اچھی کر، اور بار الہ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنا، اور بار الہ اس مسجد کو اے اللہ تو تادیر قائم بنائے۔ اور مسلمانوں، ایک چیز اور میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین ہماری کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ محتاج کون ہے؟ ہم اور آپ محتاج ہیں، اور اس محتاجگی میں اگر ایسی محتاجگی اللہ رب العالمین اگر چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں یوں اللہ رب العالمین کے کن کہنے کی بھی دیر نہیں ہے اور وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن آج مسلمانوں، ایک دوسرے مسلمان بھائی کو ایک دوسرے سے اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے کام آئے۔ اور خاص طور سے جو یہاں پر یہ مسجد جو ہے آباد کی گئی ہے، اس مسجد کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے ہم اور آپ جو تعاون دیتے ہیں ان تعاون میں اضافہ کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے گھر میں دینے سے اللہ رب العالمین گھٹائے گا نہیں، انشاءاللہ الرحمن اس کا 7 گنا نہیں 70 گنا اللہ رب العالمین بڑھا کر کے، اور وہ انسان اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ میں نے یہ نیکی کب کیا تھا۔ جب وہ اللہ رب العالمین اس کے سامنے بیان کرے گا کہ تو نے اپنی حلال کمائی سے 1 روپے تو نے فلاں وقت میں فلاں مسجد کو تو نے دیا تھا۔ اللہ اکبر، اپنی روزیوں میں سے اپنی اس مسجد میں بھی خرچ کریں اور اپنی مسجد کو تعاون کریں، تعاون دیں، اس لیے کہ یہ نیکی اور بھلائی کا کام ہے، اور یہاں آپ تمامی حضرات کے لیے ساری چیزوں کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ لائٹ، یہ پنکھے، یہ اے سی، یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو اتنا بہترین یہ سب چیزیں میسر کر دیا ہے تو اس کی قدر کیجیے، اس نعمت کی قدر کیجیے، اور اچھی سوچ رکھتے ہوئے مسلمانوں کے تعلق سے، اپنے بھائی کے تعلق سے اچھی سوچ رکھیے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں پر الحمدللہ بچوں کی پڑھائی کا بہت ہی بہترین انتظام ہے آپ کے بچوں کے، اور انشاءاللہ الرحمن اگر یہاں کے تمام منتظمین اور انتظامیہ کا اگر تعاون رہا، میرے ساتھ میں اگر ساتھ رہا تو انشاءاللہ الرحمن یہ دارالعلوم ایک دن مرکزی دارالعلوم ہوگا۔ شروع کے اندر یہاں پورے علاقے میں کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے پڑھنے والا جہاں پر قال اللہ قال رسول کی باتیں بتائی جاتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اورجنالٹی والی وہ اسلام پیش کیا جاتا ہو، بتایا جاتا ہو، کوئی ادارہ نہیں ہے۔ ہر اس میں ملصق ہے، ملا ہوا ہے، ملاوٹ ہے، ملاوٹ کی آمیزش ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں آبا ہے، کہیں بابا ہے، کہیں بھابا ہے، کہیں بہت ساری چیزیں ہیں، کہیں بزرگان دین ہیں تو کہیں بزرگان دین کی بہت ساری محفلیں ہیں، لیکن قال اللہ قال رسول کی اللہ رب العالمین نے جو یہ بنیاد یہ رکھوائی ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین کرے گا، اور اس میں جو پڑھنے والے نونہال بچے انشاءاللہ الرحمن یہ بھی مرکزی دارالعلوم بنے گا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اگر تعاون رہا اور ساتھ رہا تب انشاءاللہ الرحمن یہ کام آگے ہو سکے گا۔ اور یہ چیز دعا کرتے رہیں آپ تمامی حضرات کہ یہ جو ابھی اتنی سی مسجد میں ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے جو ٹیک لگائے رکھتے ہیں نا، یہ ٹیک لگانے کی ایک وجہ میں بتلا دے رہا ہوں آپ کو کہ کچھ حضرات تو بیماریوں کی وجہ سے ٹیک لگاتے ہیں، خیر ان کے بعد کوئی بات نہیں، لیکن جن کو اگر ضرورت نہیں ہے بغیر ضرورت کے جو ٹیک لگاتے ہیں، اگر اسی مسجد کو اگر وہاں تک کشادہ کر دیا جائے گا تو پھر یہ ٹیک لگانے کا موڈ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ تمامی حضرات اپنے دعاؤں میں اس چیز کو بھی شامل رکھیں
کہ یہ مسجد کی یہ دیوار جو ہے وہاں تک اللہ رب العالمین اس کو کشادہ کر دے، اور اس کو موحدین سے، مومنین سے، موحد جو ہے توحید پرست مومنین سے اللہ رب العالمین اس مسجد کو بھر دے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں کہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی